آج ہم امدادی افعال کے درست استعمال میں مصدر کو بطور امدادی فعل کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ امدادی افعال کہتے کسے ہیں، اور اس کے علاوہ فعل حال، ماضی اور فعل مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مختلف امدادی افعال کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ بات بھی ہم نے سیکھ لی تھی۔ آج ہم مصدر کو امدادی فعل کے طور پر کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ بات سیکھیں گے۔ اس بات کو سیکھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں، تھوڑا سا یاد کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ مصدر کسے کہتے ہیں۔ آپ یہ بات سیکھ چکے ہیں، یہ بات جانتے ہیں کہ مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی بھی لفظ سے مل کر نہیں بنتا، یعنی کسی لفظ سے نہیں بنتا، لیکن اس سے کئی الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ جیسے دینا ایک مصدر ہے۔ اب دیکھیے، دینا کسی اور لفظ سے مل کر نہیں بنا، لیکن اس لفظ سے، اس اسم سے ہم کئی اور لفظ بنا سکتے ہیں۔ جیسے دینا سے ہم بنا سکتے ہیں دیا، دو، دے، دیے، دی، اور بھی کئی الفاظ اس مصدر دینا سے بنائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مصدر ہے لینا۔ اب یہ بھی مصدر ہے، اس سے بھی ہم کئی لفظ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ خود کسی اور لفظ سے نہیں بنا، یہ بس خود ایک لفظ ہے جس سے کئی الفاظ ہم بنا سکتے ہیں۔ کون کون سے لفظ اس سے بن سکتے ہیں ذرا سوچئے۔ لینا سے ہم بنا سکتے ہیں لیا، لو، لے، لیے، لی، اور بھی کئی طرح کے الفاظ کئی الفاظ اس سے بنائے جا سکتے ہیں جملے کے مطابق۔ اب ایک اور مصدر دیکھیے، رہا، معاف کیجیے گا، رہنا۔ اب رہنا بھی ایک مصدر ہے، ایک ایسا اسم ہے جو کسی اور لفظ سے نہیں بنا، اور اس سے بھی ہم کئی الفاظ بنا سکتے ہیں۔ کون کون سے الفاظ بنا سکتے ہیں؟ مثلا رہا، رہو، رہے، رہیں، یہ سارے الفاظ دراصل رہنا سے بنتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ کو جو خود کسی لفظ سے نہیں بنتے، لیکن ان سے کئی الفاظ اور بنائے جا سکتے ہیں، انہیں ہم اسم مصدر یا صرف مصدر بھی کہتے ہیں۔ اب آپ نے ایک اور چیز بھی سیکھی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ مصدر کے آخر میں ہمیشہ نون الف نا آتا ہے۔ نون الف نا ہمیشہ مصدر کے آخر میں آتا ہے، اور اس نا کو ہٹا کے، نون الف نا کو ہٹا کے ہی ہم اس سے مختلف الفاظ مزید بناتے ہیں۔ اب یہ تو ہم نے تھوڑا سا ریکال کر لیا ہے کہ مصدر کسے کہتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر یہ سیکھیں گے کہ اس مصدر کو امدادی فعل کے طور پہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ امدادی فعل آپ سیکھ چکے ہیں، مدد کرنے والے الفاظ، یعنی وہ الفاظ جو وہ افعال یا وہ فعل جو جملے کو مکمل معنی دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ 3 مصادر یہاں پر جو سیکھے ہیں، جو مثال کے طور پر لیے ہیں، انہی کو میں یہاں پر لکھتی ہوں سائڈ پہ۔ یہاں ایک طرف کر کے میں نے انہیں لکھ دیا ہے، دینا، لینا، رہنا، یہ مصادر ہیں نا۔ اب ان کو امدادی فعل کے طور پہ کیسے استعمال کریں گے جملے میں؟ اب میں ایک جملہ آپ کے سامنے لکھ رہی ہوں، جمیل وہاں سے چل دیا۔ اب اس جملے میں جمیل وہاں سے چل دیا، یہ 2 مصادر استعمال ہوئے ہیں، 2 مصدر استعمال ہوئے ہیں۔ مصدر کی جمع ہے۔ 2 مصادر استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے چلنا اور دوسرا ہے دینا۔ اب دینا بھی یہاں پر مصدر ہے اور چلنا بھی مصدر ہے، یعنی یہاں پر 2 مصادر ہیں، چلنا اور دینا۔ اب دیکھیں، جو چلنا ہے نا، چلنا سے بنا ہے چل، جمیل وہاں سے چل دیا۔ اب چلنا یہاں پر مرکزی فعل ہے یا بنیادی فعل ہے، ہم اس کو بنیادی فعل کہتے ہیں یا مرکزی فعل کہتے ہیں، جو اصل کام ہے۔ بلکہ یہاں پہ ہم بنیادی کی جگہ اصل فعل ہی لکھتے ہیں۔ اصل فعل کیا ہے؟ چلنا۔ جمیل وہاں سے چل دیا، چلنا اصل کام وہ کر رہا ہے۔ اب دیا جو مصدر ہے وہ بطور امدادی فعل کے استعمال ہوا ہے، یعنی
یہ جو دینا مصدر ہے یہ چلنا جو اصل فعل ہے اس کی مدد کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، جس سے جملے کا معنی مکمل سمجھ میں آ رہا ہے۔ جمیل وہاں سے چل، اب یہاں پر ہمیں اگر یہاں پر ہم جملہ ختم کریں گے تو یہاں سے ہمیں معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، یا ہم کہیں گے جمیل وہاں سے چلا تو اس طرح سے ہمیں معنی سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے ہمیں جمیل وہاں سے چل دیا کہنے سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے جملے کا، جمیل وہاں سے چل دیا۔ تو گویا دینا کا جو مصدر ہے وہ بطور امدادی فعل اس جملے میں استعمال ہوا ہے، جس سے جملے کا معنی سمجھ میں مکمل معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے مصدر بطور امدادی فعل استعمال ہوتا ہے، اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مصدر جب امدادی فعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو وہ اصل فعل کے بعد آتا ہے، یعنی اصل فعل سے پہلے نہیں آئے گا بلکہ اصل فعل کے بعد آئے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے دینا کو بطور امدادی فعل استعمال کیا ہے۔ اب ہے ہمارے پاس لفظ مصدر لینا۔ اب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ویسے رینڈم جملہ لے کر آ رہی ہوں، یہ کتاب آپ ہی رکھیں۔ اب یہاں پہ اس جملے میں کوئی امدادی فعل نہیں ہے، یہ کتاب آپ ہی رکھیں۔ یہاں پر جو فعل ہے وہ ہے رکھیں، جو کہ مصدر رکھنا سے بنایا گیا ہے۔ یہ کتاب آپ ہی رکھیں، اب یہاں پہ لگ رہا ہے کہ جیسے روکھے سے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کتاب آپ ہی رکھیں، لیکن میں اسے ذرا احتراماً ذرا تہذیب سے کہنا چاہتی ہوں، تو میں اس کے ساتھ ایک اور مصدر کو امدادی فعل کے طور پہ لے آؤں گی، اور وہ مصدر ہے لینا۔ یعنی میں کچھ اچھے انداز میں اپنی بات کیسے کنوے کروں گی، یہ بات آپ ہی یہ کتاب آپ ہی رکھیں میں کہوں گی تو جس انداز میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ انداز نہیں کنوے ہو رہا۔ یہ کتاب آپ ہی رکھیں ایک روکھا سا لگ رہا ہے جملہ، یعنی جیسے میں غصے سے بول رہی ہوں یا میں اکتا کے بول رہی ہوں، لیکن دراصل میں واقعی یہ کتاب دینا چاہتی ہوں آپ کو یا جس کو بھی میں مخاطب کر رہی ہوں۔ تو میں کیا کہوں گی، یہ کتاب آپ ہی رکھ لیجئے یا یہ کتاب آپ ہی رکھ لیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں اصل فعل جو ہے وہ رکھنا ہے، جو رکھنا سے بنایا گیا ہے مصدر سے، رکھنا مصدر سے جو بنایا گیا ہے رکھ، یا اوپر والے جملے میں رکھیں، تو اصل فعل یہی ہے، اصل فعل یہی ہے اس جملے میں بھی، لیکن اس کے ساتھ میں نے یہاں پر لیجئے لگا دیا، لینا سے بنا دیا لیجئے، اور میں نے اپنی بات کو اچھی طرح سے واضح کر دیا کہ میں آپ کو یہ کتاب خوشی سے دے رہی ہوں، کوئی روکھے انداز میں نہیں دے رہی۔ تو یہاں پر لینا بطور امدادی فعل استعمال ہوا ہے، جس سے جملے کے مکمل معنی اچھے سے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے کہ لیجئے جو لینا سے بنا ہے امدادی فعل، یعنی لینا مصدر سے بنایا گیا ہے، وہ اصل فعل یعنی رکھ کے بعد آ رہا ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ مصدر کو جب امدادی فعل کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو اصل معنی کے اصل فعل کے بعد استعمال کرنا ہے۔ اگلا مصدر ہے ہمارے پاس رہنا۔ اب یہاں پہ میں ایک جملہ لا رہی ہوں، بچہ دیر تک سوتا رہا۔ اب دیکھیے یہاں پہ بھی دو افعال ہیں، دو کام ہیں، سویا اور رہا۔ اب سویا یہاں پر اصل فعل ہے، بچے کا سونا اصل فعل ہے نا، جو کس مصدر سے بنا ہے یہ فعل، سونا سے۔ سونا سے کیا بنا، سویا، اور اس کی مدد کون سا فعل کر رہا ہے، رہا۔ تو رہا یہاں پر امدادی فعل ہے جو کہ کس مصدر سے بنا ہے، رہنا سے۔ تو یعنی جملے میں دو مصادر استعمال ہوئے ہیں، ایک اصل فعل بنا کر استعمال کیا گیا ہے اور دوسرے مصدر کو بطور امدادی فعل استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک جملہ لاتی ہوں، آپ بتائیے اس میں سے ہم ڈھونڈتے ہیں اصل فعل اور امدادی فعل اور پھر ان کے مصادر بھی۔ اسے آج کوئی نہ مل پایا۔ اب یہاں پہ امدادی فعل اور اصل فعل ہمیشہ جملے کے آخری حصوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اسے آج کوئی نہ مل پایا، یہاں پہ مل اور پایا پہ غور کرتے ہیں۔ مل، اگر ہم مل کو اصل فعل کہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس مصدر سے بنا ہے۔ مل کس مصدر سے بنا ہوا ہو سکتا ہے، اس کا مصدر کیا ہوگا، ملنا۔ تو ملنا یہاں پر مصدر ہے۔ اب پایا یہاں پہ اگر ہم اس کو لیں امدادی فعل کے طور پہ
کیونکہ اصل فعل کے بعد آتا ہے نا امدادی فعل. تو اگر ہم یہاں پہ پایا کو کہیں کہ یہ امدادی فعل ہے تو اس کا مصدر کیا بنے گا؟ پایا، پانا. تو یعنی اس جملے کے آخر میں بھی دو مصادر ہیں، ایک ہے ملنا اور ایک ہے پانا. ملنا کو مل بنا کر اصل فعل کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے اور پانا سے پایا بنا کر اس کو امدادی فعل کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. تو یوں یہاں پہ پانا کا جو مصدر ہے وہ امدادی فعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. یہاں پر ملنا امدادی فعل کے طور پر نہیں ہے. کیا ہے امدادی فعل کے طور پہ؟ پانا. اسی طرح ایک اور جملہ ہے، لکڑہارے نے لکڑی چیر ڈالی. اب یہاں پر ہم غور کرتے ہیں آخری دو لفظوں پہ، چیر ڈالی. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ لکڑی کو چیرنا اصل کام ہے نا، اصل فعل ہے، تو یہاں پر چیر کس مصدر سے بنا ہوا ہے؟ چیرنا سے. اصل فعل چیر ہے جو کہ مصدر چیرنا سے بنا ہوا ہے، اور ڈالی یہاں پر امدادی فعل ہے اور اس کا مصدر کیا ہے؟ ڈالنا. یہاں پر ڈالی کا مصدر ہے اور یہ ڈالنا بطور، یہ والا جو مصدر ہے ڈالنا، یہ بطور امدادی فعل استعمال ہوا ہے اس جملے میں. تو یوں اس جملے کا اصل فعل ہے چیر جو کہ مصدر چیرنا سے بنا ہے، اور امدادی فعل ہے ڈالی جو کہ مصدر ڈالنا سے بنا ہے. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے میں ڈالنا کو بطور امدادی فعل استعمال کیا گیا ہے، یعنی مصدر ڈالنا یہاں پر امدادی فعل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. آج ہم نے مصدر کو بطور امدادی فعل کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ سیکھا ہے.